7E جو ہے نا وہ ایک گورنمنٹ نے FBR نے ایک ٹیکس لگایا ہے کہ شادی کب کر رہے ہیں؟ شادی الحمدللہ میری ہو چکی ہے سر وہ اس کی بات نہیں کر رہا، اچھا دوسری کی بات۔ دوسری جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں عبدالغفار فرید، میرے ساتھ موجود ہیں راج کمار صاحب جو کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے بیتاج بادشاہ ہیں اور HR پراپرٹی کے CEO ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے کیا ہیں؟ غفار صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کیوں کیا؟ تھینک یو سو مچ غفار بھائی اور ناظرین کا۔ دیکھیں یہ بہت بڑی فیلڈ ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اس فیلڈ کے اندر حادثاتی طور پر آتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ MBA مارکیٹنگ کی ہے اور اس کے دوران میں نے یہ سیکھا کہ ہم نے ایک ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا گھر، ہمارے ساتھیوں کا گھر اور پلس اس ملک کے لیے بھی ہم ریونیو اکٹھا کریں۔ بہت سارے لوگ پڑھنے کے بعد کوئی بینکنگ سیکٹر جوائن کرتا ہے، کوئی IT کی فیلڈ میں جاتا ہے، بہت سارے لوگ مختلف فیلڈ میں جاتے ہیں۔ میں نے MBA کرنے کے بعد یہ سوچا کہ میں نے ریئل اسٹیٹ جوائن کرنا ہے اور اسی میں کام کرنا ہے، تو الحمدللہ میں آج بہت خوش ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی جتنی تعلیم ہے، آپ کسی بڑی انڈسٹری میں بھی جا سکتے تھے، کہیں جاب بھی کر سکتے تھے، تو جاب کو چھوڑ کر آپ اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں۔ کوئی ایسی چیز آپ کو اس میں نظر آئی ہے کہ مجھے اس فیلڈ سے، یا تو آپ کو اس فیلڈ سے پیار ہے؟ کیونکہ جب کسی فیلڈ سے پیار ہوتا ہے تو انسان اس میں قدم رکھتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیا؟ جی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو ہم کہتے ہیں مدر آف انڈسٹریز، اور مدر آف انڈسٹریز کوئی عام سا لفظ نہیں ہے کہنے کو، تو یہ بہت بڑا لفظ ہے اور فزیکلی بھی ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے انڈسٹریز کی۔ 72 انڈسٹریاں اس کے ساتھ منسلک ہیں، جس میں سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ٹائل کی انڈسٹری ہے، سیمنٹ کی انڈسٹری ہے اور اسٹیل کی انڈسٹری ہے، اور اس پہ بے تحاشا اور بھی بہت سارے جو بلڈنگز بنتی ہیں، ان کے اندر مٹیریل ہوتا ہے، لیبر ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کا اس کے ساتھ روزگار جو ہے نا منسلک ہوتا ہے۔ تو میں نے دل سے اس فیلڈ کو سلیکٹ کیا، اور میں تمام جو آنے والے ینگ جنریشن ہیں جو کہ صرف ڈاکٹر، انجینئر اور بینکر بنتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس فیلڈ کو جوائن کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو بہت ہی اچھا پائیں گے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان اس ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ بزنس، تو وہ کس طرح شروع کریں اور کن چیزوں کی ہمیں بنیادی طور پر ضرورت ہوتی ہے؟ اس سب سے جو ایک بنیادی چیز ہے وہ ہے تعلیم۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ریئل اسٹیٹ فیلڈ کے اندر ہمارے پاس آج بھی 50% ریشو جو ہے نا وہ انڈر میٹرک بندوں کا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے حادثاتی طور پہ اس فیلڈ کے اندر آتے تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں اس فیلڈ کے لیے کوئی زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج وہ لوگ اس چیز کو مان چکے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ فیلڈ کے لیے اعلیٰ تعلیم ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ اس کے اندر بہت ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے۔ آپ کے اس کے اندر آج کل چونکہ IT کا زمانہ ہے، تو ویب سائٹس کو استعمال کرنا، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یوزیج ہے اس فیلڈ کے اندر وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو میں تمام نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس فیلڈ کو جوائن کریں اور اپنے روزگار کا ذریعہ ضرور بنائیں۔ آج کل ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے کافی تباہ کن مراحل میں ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ ٹیکسز کی وجہ سے جو ہے نا مار کھا رہی ہے فیلڈ، وہ 7E لگا، پھر ٹیکس بڑھا دیے، تو اب یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ اس کے لیے جو میرا اپنا ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کے اندر گورنمنٹ کو اس جو مدر آف انڈسٹریز ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی، چونکہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا وہ اس پورے جسم کو چلاتی ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، چونکہ جو بھی آج کل بائر اور سیلر آتے ہیں سب سے پہلے ان کو جو سامنا ہے وہ ٹیکسیشن کا ہے، اس کی ایک ویلیویشن کا ہے۔
اب ویلیویشن اتنی ہائی اینڈ پہ لے گئے ہیں اور اس کے ٹیکسز اتنے زیادہ وہ لے گئے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے نا مارکیٹ جو آج کل سلو ہے وہ سلو بھی اسی وجہ سے ہے کہ ٹیکسوں کی زیادتی، اور پلس میں جو نئے نئے روزانہ کے طریقے، جیسے ابھی ایک آپ نے ہی بتایا کہ 7E جو ہے وہ ایک نیا ایک ٹیکس گورنمنٹ نے ان کے اوپر عائد کیا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے۔ 7E کی بات آئی تو ہمارے ناظرین کچھ ایسے بھی ہیں جو 7E کے حوالے سے نہیں جانتے، تھوڑا اس بارے میں بتا دیں۔ جی 7E جو ہے نا وہ ایک گورنمنٹ نے FBR نے ایک ٹیکس لگایا ہے کہ 7E بیسیکلی ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ کی ویلیویشن 2,50,00,000 سے اندر ہے، پراپرٹی کی کل پراپرٹیاں چاہے 1 ہو چاہے 10 ہو، ان کی جو سرکاری ویلیو ہے وہ اگر اکٹھی کر کے اگر آپ اس کو کریں گے تو وہ 2.5 کروڑ سے اگر اندر ہے تو اس کے اوپر 7E کے کوئی بھی چارجز لاگو نہیں ہیں۔ اگر 2.5 کروڑ سے اوپر ہیں تو اس کے اوپر آپ کو 1% جو ہے وہ سرکاری ویلیو کا آپ کو لگایا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس ایک پراپرٹی جو کہ 2.5 کروڑ یا اس سے اوپر کی ہے اور وہ اس پراپرٹی کے اندر یعنی ایک گھر ہے وہ اس کے اندر رہ رہا ہے تو وہ ایگزیمپٹ ہے۔ اگر اس نے کسی کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو کیا اس نے اس کو ایز اے رینٹل کے طور پہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے یا نہیں؟ اگر وہ ٹیکس دے رہا ہے تو ایگزیمپٹ ہے، اگر ٹیکس نہیں دے رہا تو اس کے اوپر سرکار کے حساب سے 1% جو ہے آفیشیل ویلیو کا اس کو اوپر لگے گا اور وہ اس کو پے کرنا ہے۔ آپ باہر ممالک کے اندر بھی کام کر کے آئے ہیں، تو پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ اور باہر کے اندر جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کام کرتے ہیں کتنا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں دونوں میں بہت فرق ہے۔ الحمدللہ میں نے دبئی میں ملیشیا کے اندر میں نے ریئل اسٹیٹ کا کام کیا ہے، اس میں نے سرٹیفکیشنز بھی حاصل کی ہیں، میرے پاس پیچھے موجود ہیں سارے سرٹیفکیٹس۔ دیکھیں دبئی اور پاکستان میں جو سب سے بڑا فرق ہے نا، وہ سب سے بڑا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے متعلق کوئی بھی قانون سازی نہیں ہوئی آج تک۔ دبئی کے اندر اس کے متعلق بہت بڑی قانون سازی کی گئی ہے، ان کو ایک ریگولیٹری اتھارٹی کا درجہ دیا گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی۔ وہ اس کا قیام ہوا ہے دبئی کے اندر، اس کے سارے بائی لاز بنائے گئے ہیں جس میں بائر، سیلر، ایجنٹ، بلڈر سب کو انہوں نے جو ہے وہ ایک قانون کے تحت ان کو باندھا ہوا ہے۔ پاکستان میں ہمیں ایک بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری انڈسٹری کے اندر جو ہے نا وہ پریشانی چھائی ہوئی ہے۔ تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اور یہ جو صاحب حیثیت اور جو اس ہماری آواز کو اوپر تک لے جا سکتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ایک اتنی بڑی انڈسٹری کو آپ نے ابھی تک ریگولر نہیں کیا، تو یہ آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ برائے مہربانی اس کو ریگولرائز کروائیں اور ایک انڈسٹری کا درجہ دیں، تاکہ آنے والے لوگ جو ہے جس طرح سے دوسرے سیکٹر کو چنتے ہیں اسی طرح سے ریئل اسٹیٹ کو چن کر اور اپنے بچوں کا گزارا کریں۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت سارے ہم نے لوگوں کو دیکھا، جیسے بڑے نام ہیں جیسے ملک ریاض صاحب ہو گئے، اس طرح اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے کامیابی حاصل کی اور بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کر اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں، لیکن اس فیلڈ کے اندر سروائیو نہیں کر پاتے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد وہ اس فیلڈ کو چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ کیا وہ دلی طور پہ مطمئن نہیں ہوتے یا دل چھوٹا کر جاتے ہیں، یا اس فیلڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس فیلڈ میں رہ نہیں پاتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں اس کی کافی وجوہات ہیں، جیسے آپ نے بڑے بڑے نام لیے، اگر آپ ان کی بیک ہسٹری پہ جائیں گے تو انہوں نے بہت ہی محنت کر کے آج اس درجے پہ پہنچے ہیں۔ ہماری فیلڈ کا جو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ ایز اے پروفیشنلزم کے طور پہ نہیں لیتے، اس کو ایز اے حادثاتی طور پہ آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ نوکری کر رہا ہے صبح کو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پارٹ ٹائم اس کو ایز اے ریئل اسٹیٹ کا کام کروں، شام کو آ کے اس کو جوائن کروں، ہفتے میں 2 دن کروں۔ یہ پارٹ ٹائم جاب یا پارٹ ٹائم یہ نہیں ہے، اس کو آپ نے فل ٹائم کرنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی ہے، کہ تعلیم جو ہے نا وہ آپ حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے اعظم معراج صاحب ہیں، بہت بڑا نام ہے مریری کے نام سے، انہوں نے جو ہے وہ ایک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں ایک کورس کا انعقاد کیا ہے۔ الحمدللہ اس کی فرسٹ بیچ میں ہم نے
ان سے جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ پڑھی ہے. تو میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مریری کو جوائن کریں, پم کو جوائن کریں اور اس کے اندر سرٹیفکیشن حاصل کریں. اگر آپ پروفیشنل ہوئے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کا روزگار بھی چلے گا. موجودہ حالات میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان پریشانیوں کے ساتھ ساتھ آج کل جو مشکل حالات ہم پر پوری قوم پہ آئے ہوئے ہیں, ٹیکسوں کا مسئلہ ہے, پھر آج کل کلائنٹ نہیں ہے, تو ان حالات میں ایک اسٹیٹ ایجنٹ کو کس طرح سروائیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے کس طرح کے نئے نئے پروگرام تشکیل دینے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک چھوٹی چھوٹی سی سوسائٹیز ایک مناسب قیمت میں